ترسیلات زر کا ریکارڈ ٹوٹ جانا 4.1 بلین ڈالر، یہ شروعات ہیں. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ مزید بڑھیں گی، اور پاکستان جو صرف 6 بلین ڈالر کے لیے جو IMF جیسے اداروں کے آگے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. یہ کچھ مہینوں کی بات ہے کہ اس کی اب شاید ضرورت بھی نہیں رہے گی. آپ نے اپنے زندگی کے سفر کا آغاز ایک لکھاری کے طور پہ کیا، صحافی بننا چاہتے تھے اور پھر صحافی نہیں بنے. جو لکھنؤ کی تہذیب میں رچا بسا ہے، اس کے گلی کوچوں میں اس کی بھی گونج سنائی دے، اس کے لیے اسپیشلی میں نے سفر کیا. تو وہ جو عشق ہے وہ ابھی بھی کم نہیں ہوا. وہ اردو کے ساتھ وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ محبت، وہ الفت آج بھی جاری ہے. اس وقت ہم آلموسٹ ریڈی ہیں کہ ہم جو کامن پروجیکٹس ہیں تینوں پنجاب، چڑھدا پنجاب، لہندہ پنجاب اور وینکوور پنجاب، ہم اس کو ملا کے جو ہے اب کامن پروجیکٹ کی طرف جائیں. اس کی بیس جو ہے، جو زبان ہے، وہ ڈیفینیٹلی پنجابی ہوگی. اس کو بلوچستان سے، پاکستان سے تو محبت ہے، بلوچستان سے آپ کی بڑی محبت ہے. لوگ آپ کو مسٹر گوادر بھی کہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اور میں نے پاکستان کے بہترین لوگ، مہمان نواز بلوچوں کو پایا. پاکستان کی ہر کمیونٹی دعویٰ کرتی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ جو مہمان نوازی کا لیول بلوچستان میں پایا جاتا ہے، وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں وہ جوش و جذبہ، اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جی ناظرین، السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی خاص انٹرویو لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی کی ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی، فورم ہوا، اس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، اور بڑے کام کے لوگ اس میں آئے جنہوں نے بڑی کام کی باتیں کی. ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. ریمیٹنس کو دیکھ لیجئے، ریمیٹنس 4.1 بلین ڈالرز کی پاکستان میں آ گئی، ارب ڈالر کی. تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. انہی اوورسیز پاکستانیوں میں سے ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. وہ اس کانفرنس کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. نام ہے ان کا رانا گلزار احمد. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اوورسیز پاکستانی کانفرنس کا کیسا رہا تجربہ؟ اوورسیز کانفرنس جو ہے یہ پہلی بار نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی. یہ حکومت پاکستان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور اس سال آپ نے دیکھا جو اس سال ہوئی اس میں پہلے سے زیادہ صرف 500 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، بٹ 1,500 کے قریب اوورسیز پاکستانی پہنچے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے عشق کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ابو ہو کر سوچتے ہیں. اور کوئی بھی کرائسس ہے، چاہے وہ زلزلہ ہے، چاہے کوئی اور کرائسس ہے، یا ریمیٹنسز کا آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. سیاسی وابستگی کچھ لوگوں کی کچھ پارٹیز کے ساتھ رہتی ہے، رہنی بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یقین مانیے کہ میں نارتھ امریکہ، یورپ، کیونکہ میں کام کے سلسلے میں ٹریول بہت زیادہ کرتا ہوں، جو اوور پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے فکر مند بھی زیادہ رہتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اس لیے جو اوورسیز کانفرنس ہوئی ہے، 500 لوگوں کو انوائٹ کرنا، پھر 1,500 کے قریب لوگوں کا آنا، اور پھر پچھلے 70 سالوں میں ترسیلات زر کا ریکارڈ ٹوٹ جانا 4.1 بلین ڈالر، یہ شروعات ہیں. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ مزید بڑھیں گی، اور پاکستان جو صرف 6 بلین ڈالر کے لیے جو IMF جیسے اداروں کے آگے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. یہ کچھ مہینوں کی بات ہے کہ اس کی اب شاید ضرورت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ دیکھیے پاکستان میں نا پرسیپشن کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں تو ہم یہ لندن میں جو لوگ ہیں نعرے لگاتے ہوئے یا پاکستانی پاسپورٹ کو جلاتے ہوئے، جھنڈے کی بے حرمتی کرتے ہوئے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے نزدیک ہونے کی، ہمیں اس پولیٹیکل ڈفرینس میں پڑھنے کی، تو یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی آئے اس میں آپ جیسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بزنس مین لوگ، کھاتے پیتے لوگ، پاکستان کے حوالے سے مثبت سوچتے ہوئے لوگ، تو پرسیپشن چینج ہوئی ہے. ہم تو اوورسیز پاکستانی ہوں نہیں کوئی سمجھ رہے تھے. دیکھیے آپ نے UK کی مثال دی کہ لنڈن میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ جو شاید
2 درجن سے زیادہ نہیں ہیں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں. اب صرف یو کے میں کوئی 2 ملین اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں, تو 20 لاکھ. اب 20 لاکھ میں سے 20-25 لوگوں کا اس طرح کے احتجاج کرنا, اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا یو کے بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے بزنس کے سلسلے میں, ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کا کسی مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ پیڈ ایکٹرز ہیں ریئلی جو دہاڑی دار ہیں. ان کو آپ 50-60 یورو دے کر اس طرح کے کام کروا سکتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہیں لیکن وہ بہت ہی کم ہیں جن کا شاید کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو. لیکن 20 لاکھ لوگوں میں سے 20-25 لوگوں کی اس طرح کی سرگرمیوں پر یہ لیبل لگانا کہ یہ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں یا کوئی اکثریت کرتی ہے, تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اوورسیز پاکستانی یو کے میں, لنڈن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لنڈن کا میئر جو ہے یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ پچھلے 10-12 سال سے اس نے ہیٹرک کی ہے جیتنے کی, کہ یورپ کی طاقت کا قبلہ آج بھی لنڈن ہے, اور اس لنڈن کا حکمران ایک پاکستانی لڑکا جس کا نام صادق خان ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اچھی مثالیں دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ 12-15 یا 20 لوگ جو پیڈ ایکٹرز ہیں اس طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے وہ پاکستان کو یا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے اپنے زندگی کے سفر کا آغاز ایک لکھاری کے طور پہ کیا, صحافی بننا چاہتے تھے اور پھر صحافی نہیں بنے, تو اپنی تحریر کے سفر, لفظوں سے شناسائی کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے. سر میں نے 87 میں اخبار جہاں سے لکھنا شروع کیا, پھر پاکستان کے جتنے بھی بڑے اخبارات How old were you at that time? 87 میں آپ نے لکھنا شروع کیا؟ 87 میں میں کلاس 7 کا اسٹوڈنٹ تھا. اور آپ اخبار جہاں میں چھپتے تھے؟ جی میں چھپا کرتا تھا. اوکے, ٹھیک. اس کے بعد نوائے وقت ہے, جنگ ہے, امروز ہے, بچوں کے جتنے بھی رسالے تھے, نونہال, تعلیم و تربیت, ٹوٹ پٹوٹ, چاند ستارے, چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے سب میں لکھا کرتے تھے. کچھ ادارے پیسے بھی دیا کرتے تھے, معاوضہ دیتے تھے. اس وقت 45 روپیز 45 روپے کا منی آرڈر آیا کرتا تھا, وہ ہمارے لیے بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ مڈ 90s تک رہا. صحافی بننے کا شوق تھا, لیکن کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ صحافت میں نام بہت ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ خود صحافی تھے. تو انہوں نے مشورہ یہی دیا جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹھیک تھا, کہ آپ اس کو شوق کی حد تک رکھیں, پیشہ نہ بنائیں. اردو صحافت میں پیسہ نہیں. یہ میں مڈ 90s کی بات کر رہا ہوں, جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں آیا تھا, یا اس طرح سے جو آج کل سوشل میڈیا ہے یہ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ان شارٹ وہ جو رائٹرز اس وقت تھے ان کے ساتھ آج بھی میں رابطے میں ہوں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے زمانے کے جو اردو رائٹرز ہیں ان 60-70 لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا. ان میں سے کچھ لوگ بڑے نامور صحافی بن گئے. اسد بخاری جیسے لوگ آج کل بڑے بڑے ڈراماز لکھتے ہیں. مسرت کلانچوی صاحبہ ہیں, وہ بھی اسی کھیپ میں سے ہیں, ان کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے. تو ان کا میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا, ان کو اکٹھا کیا, اور ان کا ہر سال پچھلے 5 سال سے انڈیگو ہوٹل لاہور میں ہم اردو رائٹرز کنونشن کرواتے ہیں. وہ ابھی بھی 6 اپریل کو ہوا ہے, بڑے پیمانے پہ ہوا ہے, اور الحمدللہ میں اس کو اسپانسر کرتا ہوں. اور میں نے یہ دوستوں کو یقین دلایا کہ جب تک میری زندگی ہے یہ انشاءاللہ اردو رائٹرز کنونشن جاری رہے گا. تو وہ جو محبت کا سفر ہے اردو کے ساتھ, اردو لکھنے لکھانے کے ساتھ, وہ جاری ہے. اور میرا تو عشق بھی جو ہے وہ اردو کے ساتھ رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ میں انڈیا 3 بار مرزا غالب کی تلاش میں جا چکا ہوں. دلی میں جہاں کی ان کی قبر ہے, ٹھیک ہے, نظام الدین اولیاء کے پاس, جی, اور پھر جہاں پہ ان کی حویلی ہے, وہ ساری جگہ میں نے دیکھی. پھر اردو کے عشق میں میں حیدرآباد دکن تک گیا, انڈیا اس کا وزٹ کیا. پھر مجھے بڑا شوق تھا کہ اردو کا وہ جو لب و لہجہ ہے جو لکھنؤ کی تہذیب میں رچا بسا ہے, اس کے گلی کوچوں میں اس کی بھی گونج سنائی دے. اس کے لیے اسپیشلی میں نے سفر کیا. تو وہ جو عشق ہے وہ ابھی بھی کم نہیں ہوا. وہ اردو کے ساتھ وہ تعلق, وہ رشتہ, وہ محبت, وہ الفت آج بھی جاری ہے. زبردست. اچھا, اب مجھے بتائیے, کینیڈا میں آپ بہت عرصے سے مقیم ہیں, کینیڈا میں کتنے پاکستانی ہیں, پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہاں پہ کیا کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے. وہ کس طرح خوشی مناتے ہیں, 14 اگست کو کیا کرتے ہیں, 23 مارچ کو کیا کرتے ہیں. کینیڈا میں اس وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 لاکھ کے قریب پاکستانی مقیم ہیں. زیادہ لوگ ٹورانٹو میں ہیں, لیکن میں رہتا ہوں وینکوور میں, برٹش کولمبیا اس پروونس کا نام ہے.
میرے صوبے میں بھی کوئی 45,000 کے قریب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی آباد ہے. کچھ لوگ بہت پرانے ہیں، کچھ نئے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پنجابیت کی بات ہوتی ہے، پنجاب کی بات ہوتی ہے، پنجابی زبان کی بات ہوتی ہے، اردو کی بات ہوتی ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنی سکھوں ہوئی سے ہیں. دوستی ہے؟ سکھوں سے بہت زیادہ دوستی ہے. سکھ ہمارے اپنے ہیں. ان سے ماں بولی پنجابی کے حوالے سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اور صرف سکھ اردو یا پنجابی کی حد تک نہیں ہے، وہ ہر ایونٹ میں، وہ عید ہے، شبرات ہے، وہ ہمارے ہاں آتے ہیں. ہم مٹھائی اچھا. میٹھے پیش کرتے ہیں. ان کی ابھی ویساکھی ہے، دنیا میں سب سے بڑی ویساکھی جو پنجابیوں کا تہوار ہے، ہاں ہاں. وہ کہ 7 لاکھ لوگوں پہ میرے شہر وینکوور میں ہوتا ہے. 7 لاکھ لوگوں کا؟ جی. ابھی وہ پچھلے ہفتے ہوئی ہے کینیڈا میں، وینکوور میں. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پنجابیوں کا ایونٹ ہے. اتنی بڑی ویساکھی پاکستان یا انڈیا کے پنجاب میں نہیں منائی جاتی جتنا بڑی وینکوور میں. اور اس لیے وینکوور کو جو ہے تیسرا پنجاب اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو پنجابی کی فلم انڈسٹری بھی ہے، وہ کوئی بھی پنجابی فلم آپ دیکھیں وہ انڈیا سے شروع ہوتی ہے، وینکوور پہ ختم ہوتی ہے. تو وینکوور کے بغیر پنجابی فلم نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. ابھی اس میں جو پاکستانی آرٹسٹ آئے ہیں وہ بھی آپ کا ہی آئیڈیا تھا؟ جی، میرا بہت زیادہ انپٹ رہتا ہے. میرا تعلق ہے میڈیا سے. ہم نے کچھ فلم کے پروجیکٹس کیے بھی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مجھ سے مشاورت مانگی تھی کہ پنجابی جو فلم انڈسٹری ہے انڈین، وہ کوئی اتنا اچھا بزنس نہیں کر رہی. تو بلدیو گل جو بہت بڑے رائٹر ہیں، پنجابی فلم انڈسٹری کے گاڈ فادر ہیں، وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ مل کے، امریندر گل جو اس وقت بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا تھا کہ جو پنجابی فلم ہے یا پنجابی آرٹسٹ ہے، اس کو شاید لوگ دیکھ دیکھ کے تھک گئے. تو اٹس بیٹر کہ اب آپ نیا ایکسپیریمنٹ کریں. آپ 2 کامیڈین جو ہے وہ انڈین پنجاب سے لیں، 2 جو ہے وہ پاکستانی پنجاب سے لیں، جسے ہم چڑھدا پنجاب تے لہندا پنجاب کہتے ہیں. کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کریں، اور یہ ایکسپیریمنٹ چلے گا. اور بڑا سکسیزفل رہا. اچھا مجھے یہ بتائیے، مستقبل میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا، پاکستان کوئی پنجابی فلم کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، یا کو پروڈکشن کیا کہیں گے اسے، ایسا کچھ آئیڈیا ہے؟ جی، اس آئیڈیا پہ ہم 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں. اب وہ آئیڈیاز تقریباً میچور ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم آلموسٹ ریڈی ہیں کہ ہم جو کامن پروجیکٹس ہیں تینوں پنجاب، چڑھدا پنجاب، لہندا پنجاب اور وینکوور پنجاب، ہم اس کو ملا کے جو ہے اب کامن پروجیکٹ کی طرف جائیں. اس کی بیس جو ہے، جو زبان ہے، وہ ڈیفینیٹلی پنجابی ہوگی اس کو. بٹ یہ ہے کہ ناؤ وی آر ریڈی، اور اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے، ان لمیٹیڈ ہے. پنجابی جو فلم ہے وہ دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں ریلیز ہو رہی ہے. اس کو ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں گو کے بھی رجحان کم ہے، لیکن اس کو دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو سکتا ہے. تو آپ کو آنے والے کچھ عرصے میں اس کا ریوائول انشاءاللہ نظر بھی آئے گا. اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کا بھی جو کردار ہے اس کو سراہنا بہت ضروری ہے، کہ خاص طور پہ پنجابیوں کو جو سکھ ہیں نارتھ امریکہ میں یا آل اوور دا ورلڈ، ان کے لیے جو ویزا انہوں نے آن ارائیول کیا ہے، اس کی ویزا فی وے آف کر دی ہے. اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں پچھلے سال 1.5 سال میں. پہلے 2 سے 3 ہزار سکھ پاکستان آیا کرتے تھے ہر سال. اب جو ہے وہ تعداد کئی ہزاروں میں چلی گئی ہے. اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جو بھی آتا ہے پاکستان، اس کا اتنا پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اتنی اچھی جا کے جو ہے وہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ پھر ہزاروں لوگ مزید آتے ہیں. تو یہ بھی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجس ٹورزم ہے، جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. وہ ہزاروں سے لاکھوں کی طرف جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی پازیٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کامن پروجیکٹس کی جو ہے وہ اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ مل کے ہم اب کچھ کرتے ہیں. ہم ایک ہیں، ہماری زبان ایک ہے، اور ہماری سانجھ اتنی زیادہ ہے ہمارے کلچر ادب کے حوالے سے کہ اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک سوال اینڈ ون لاسٹ کوشچن. بلوچستان سے، پاکستان سے تو محبت ہے، بلوچستان سے آپ کی بڑی محبت ہے. لوگ آپ کو مسٹر گوادر بھی کہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ سر 99 میں جب میری پہلی جاب ہوئی تو میں نے اسلام آباد چھوڑ کر بلوچستان حضدار جا کر کام کرنا ضروری سمجھا. لوگ حیران تھے کہ اسلام آباد جیسی جگہ کو چھوڑنا اور حضدار جیسی جگہ پر جو بہت پسماندہ علاقہ ہے، بیکورڈ علاقہ ہے، وہاں پر جا کر رہنا 2 سال بڑا مشکل کام تھا. لیکن میں نے ایز اے چیلنج کیا اس کو، اور بلوچستان میں میں نے پھر کوئی 8 سال گزارے. یوب سے لے کر گوادر تک میں نے بہت کام کیا. یو این کے ڈیفرنٹ پروجیکٹ سے ڈیولپمنٹ کیے، ان کو امپلیمنٹ کیا، اور مجھے بہت عزت ملی.
اور میں نے پاکستان کے بہترین لوگ مہمان نواز بلوچوں کو پایا. پاکستان کی ہر کمیونٹی دعویٰ کرتی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ جو مہمان نوازی کا لیول بلوچستان میں پایا جاتا ہے وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں وہ جوش و جذبہ اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر میں نے جو کام کیا مجھے عزت بھی ملی، مجھے لوگوں نے جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اور یہی ریزن ہے کہ میرا جو نالج ہے اباؤٹ بلوچستان وہ ولیج لیول پہ ہے. وہاں کی اینتھروپولوجی ہے، وہاں کا کلچر ہے، وہاں کے ٹرائبز ہیں، وہاں کی پالیٹکس ہے، مجھے اس پہ عبور حاصل ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ بلوچستان میں. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب سی پیک نے دعوت دی بلوچستان کی دہلیز پہ، جب خوشحالی نے دعوت دی، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہونے جا رہا ہے. جو بلوچستان میں خوشحالی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، تو کینیڈا میں بیٹھ کے ہم نے پھر کوئی 10 سالہ اپنا ایک ریئل اسٹیٹ انٹرپرینیورشپ کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا 2018 میں. اب ہم کافی کام کر چکے ہیں. ابھی بھی میرا نیکسٹ ویک وزٹ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں جا رہا ہوں بلوچستان. تو وہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. سی پیک سے، گوادر سے لاکھوں نوجوان جو بے روزگاری کا رونا بہت روتے ہیں، ان کو ہم ایک انیشیل ٹریننگ کے پروسیس سے گزار کے اس سی پیک اور گوادر کی اپرچونیٹی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اب تک ہم ہنڈریڈز لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم کانفیڈنٹ ہیں بلوچستان کے فیوچر سے، گوادر سے، سی پیک سے. یہ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی سکت رکھتا ہے. Brilliant. One last comment, question. We don't have time for a question. باہر رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کوئی ایک ایسا یادگار واقعہ جس میں پتہ چلے کہ وہ پاکستان کے جو لوگ باہر گئے ہیں وہ پاکستان کو کتنا مس کرتے ہیں. اینی تھنگ اف یو وانٹ ٹو شیئر. دیکھیے سر، میں 100+ کنٹریز کا وزٹ کر چکا ہوں. پاکستانیوں کو میں گرین لینڈ سے لے کر نیوزی لینڈ اور کینیڈا سے لے کر چائنا، دنیا کے ہر خطے میں مل چکا ہوں. یقین مانیے کہ 99% پاکستانی پاکستان سے عشق کرتا ہے. ویسے بھی جب آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس کی کمی محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے. میجارٹی آف پاکستانیز چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، وہ پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک گنتے ہیں. پاکستان میں بہت کچھ بہت اچھا ہے جو کہ دنیا میں دستیاب نہیں ہے، اس کو میجارٹی محسوس کرتی ہے. گرین لینڈ جیسے ملک میں، اب آپ نے ایک ایگزامپل کی بات کی، گرین لینڈ کے پورے کنٹری میں ایک پاکستانی رہتا تھا، راجہ سلطان، جس کا تعلق راولپنڈی سے تھا، اور وہ ٹاپ کا شیف تھا پورے گرین لینڈ کا. اس کی جو ڈشز تھیں اس کا نام سلطان اسپیشل پورے کنٹری میں مشہور تھا. میری جب وہاں کے میڈیا میں نیوز چلی، کیونکہ میں ایز اے ٹرینر گیا تھا وہاں پر، تو وہ اسپیشلی مجھے ملنے کے لیے آئے، اور اگلے 3 دن جس طرح سے انہوں نے میری مہمان نوازی کی، جس طرح سے میرا خیال رکھا، اور جس طرح سے پاکستان اس دنیا کا وہ سرد ترین ملک ہے، ٹھنڈا ترین، جہاں انسان آباد ہے، وہاں بیٹھ کر جو پاکستان کے ساتھ اس نے اپنی والہانہ محبت، عشق شیئر کیا میرے ساتھ. ساری رات بیٹھ کر روتے رہتے تھے، راولپنڈی کی گلیوں کو یاد کرتے تھے، لوگوں کو یاد کرتے تھے، یہاں کی لسی کو یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عشق ہے جو میجارٹی آف پاکستانیز کی آنکھوں میں، نظروں میں دیکھا جا سکتا ہے. جو لیس دین 1% لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی رپورٹنگ ہوتی ہے، پازیٹیوٹی رپورٹ نہیں ہوتی. تو ہمارے جو میڈیا سرکلز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پازیٹیوٹی کو زیادہ رپورٹ کریں. بالکل درست بات ہے. نیگیٹو چیزوں کو ہر وقت دکھانے کی ضرورت، لیکن میڈیا کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. خبر بہرحال انفارچونیٹلی نیگیٹو چیزوں سے ہی نکلتی ہے. رانا گلزار صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور بڑا اچھا لگا. گپ ماری ہم نے اور کچھ معلومات آپ سے ملی، آپ کی شخصیت کے بارے میں جانا، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. اٹس مائی پلیئر سر، تھینک یو. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.